ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے واٹ از اسلام چینل میں آپ حضرات کا۔ میں آپ حضرات کے سامنے احکام فقہیہ کے شرعی مسائل میں سے ایک شرعی مسئلہ موبائل کے آداب و احکام کا دوسرا حصہ لے کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہوا ہوں۔ جیسا کہ میں اس سے پہلے ایک اور ویڈیو موبائل کے آداب و احکام کے متعلق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے دیکھ لیا ہوگا، اور اگر نہیں دیکھا ہے تو ہماری چینل واٹ از اسلام میں جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ لیجیے۔ اور اس ویڈیو کا نام ہے موبائل فون میں آیت قرآنی، اذان، نعت وغیرہ کا رنگ ٹونز پر رکھنا کیسا ہے۔ تو ناظرین لیجیے ایک اور ویڈیو موبائل کے آداب و احکام کے شرعی حکم کا آپ حضرات کی پیش خدمت ہے۔ آپ حضرات کے سامنے موبائل کے آداب و احکام کا دوسرا حصہ پیش کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل واٹ از اسلام کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ بہرحال ناظرین چلتے ہیں اصل مقصد کی طرف، اور وہ مقصد ہے موبائل فون میں قرآن کریم اور دینی کتابیں رکھنا کیسا ہے۔ قرآن کریم یا دیگر جو چیزیں موبائل میں ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہیں وہ اس کی میموری میں الیکٹرانک ذرات کی شکل میں موجود اور غیر مرئی ہوتی ہیں، یعنی دکھائی نہیں دیتی۔ جب انہیں کھولا جاتا ہے تو اس وقت موبائل سسٹم ان غیر مرئی ذرات کو مرئی شکل دے کر اسکرین پر لے آتا ہے، یعنی جو غیر مرئی چیز تھی، جو نہیں دکھائی دینے والی چیز تھی، وہ موبائل سسٹم جب اس سافٹ ویئر کو کھولا جاتا ہے تو وہ مرئی شکل یعنی دکھائی دینے والی شکل میں اسکرین پر آتا ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کریم یا دیگر دینی کتابوں کو موبائل میں رکھنا جائز ہے، اور اس موبائل کے ساتھ بیت الخلاء میں جانا بھی درست ہے، بشرطے کہ قرآن کریم کے صفحات اسکرین پر موجود نہ ہو۔ البتہ ایسا موبائل بیت الخلاء میں لے جانے سے ممکنہ حد تک پرہیز کرنا بہتر ہے تاکہ بے ادبی کا شائبہ نہ ہو۔ اور یہ بات میں نے جو کہی ہے آپ حضرات کے سامنے، وہ فتاوی الجامعۃ البنوریہ العالمیہ فتاوی نمبر 42157 کی۔ نیز جس موبائل میں قرآن کریم ہو اس کو بغیر وضو حالت جنابت میں چھونا جائز ہے، اگرچہ اس موبائل میں قرآن کریم موجود ہے، کیونکہ قرآن کریم کا وجود اس میں غیر مرئی ہے، یعنی دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اس کے الیکٹرانک منتشر غیر مرئی ذرات میں موجود ہے، یعنی موبائل کے الیکٹرانک جو ذرات ہیں جو پھیلے ہوئے منتشر ہیں اس میں دکھائی نہ دینے والی ذرات کے اندر موجود ہے، اور جو چیز دکھائی نہ دیتی ہے تو وہ قرآن کریم کے حکم میں نہیں ہے۔ ہاں اگر قرآن کریم کی صفحات اسکرین پر موجود ہو تو حالت جنابت میں یا بغیر وضو اسکرین کو چھونا جائز نہیں ہے۔ ہاں ناظرین غور سے سنیے، اگر قرآن کریم کے صفحات اسکرین پر موجود ہو تو حالت جنابت میں یا بغیر وضو اسکرین کو چھونا جائز نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیات چاہے کاغذ پر لکھی ہوئی ہو یا شیشے پر لکھی ہوئی ہو یا کسی اور چیز پر ہو تو ان کو بلا وضو چھونا درست نہیں ہے۔ جیسا کہ فقہا بھی لکھتے ہیں کہ بے وضو یا ناپاک انسان کے لیے کسی ایسی چیز کا چھونا جائز نہیں ہے جس پر قرآن کریم کی آیت لکھی ہوئی ہو، ہاں چاہے وہ کوئی تختی ہو یا درہم ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور شے ہو۔ تو ناظرین یہ مسئلہ تھا جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کر لیا۔ جو دوسرا میں آپ حضرات کے سامنے مسئلہ پیش کرنے والا ہوں وہ بہت اہم ہے، موجودہ حالات کے اعتبار سے آپ حضرات اس مسئلے کو بھی غور سے سنیں۔ قرآن کریم موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے قرآن کریم کے اس ڈیجیٹل نسخے کو اغلاط سے محفوظ ہونے کی تحقیق بہت ضروری ہے، یعنی قرآن کریم کو یا جس کتاب کو یا جس تفسیر کی کتاب کو آپ حضرات ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس نسخے کو آپ جانچ کر لیں
کیوں؟ اس لیے کہ انٹرنیٹ پر موبائل کے لیے کئی ایسے نسخے موجود ہیں جن میں کئی اغلاط موجود ہیں، یا جن کی پروگرامنگ یعنی جس کو شیئر کرنے والا، جس کو شائع کرنے والے باطل فرقے کے نظریات کے حامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کے ترجموں کی بھی تحقیق ضروری ہے، اس لیے کہ بہت سارے نسخے غلط قرآن کریم کے اور ترجموں کے اور دیگر دوسری کتابیں باطل نظریات کی قرآن کریم انٹرنیٹ پر موجود ہیں۔ اس لیے آپ حضرات ان کتابوں کو ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے آپ تحقیق کر لیں۔ یہاں تک کہ قادیانی حضرات کا بھی ترجمہ انٹرنیٹ پر موجود ہے اور ان کے مستقل موبائل ورژن بھی موجود ہیں۔ اس لیے آپ حضرات سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ جو کتابیں اور جو قرآن کریم آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، اس قرآن کریم کو اور اس ترجموں کو، اس کتابوں کو آپ تحقیق کر لیں۔ اور تحقیق کیسے کریں گے؟ تو ناظرین، تحقیق کس وجہ سے اس طریقے سے کریں گے کہ جو کتابیں آپ پلے اسٹور سے یا کہیں اور سے، گوگل سے آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں، اس ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے آپ اس کے نیچے کمنٹس لکھی ہوتی ہیں۔ جیسے بہت سارے آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہوں گے سافٹ ویئر، اس کے نیچے لکھا ہوا رہتا ہے کہ سافٹ ویئر کیسا ہے۔ تو کئی لوگ تبصرے کرتے ہیں، نیچے کمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ لکھتے ہیں، تو اس کمنٹ سے آپ کو بخوبی آپ جان لیں گے کہ یہ قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کرنے کے لائق ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، ایسے باطل نظریات سے اور باطل کتابوں سے اور قرآن کریم غلط نسخے سے بچنے کی پوری آپ حضرات بھرپور کوشش کریں۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو جو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو ہم اپنے تمام احباب، دوستوں، احباب تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، آئندہ کسی اور موضوع پر ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔